السلام علیکم، میں ہوں کائنات ہاشمی، آپ کا ہمارے اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی تعلیم منتخب حدیث سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں وہ وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کے کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر تمام آسمان و زمین کا گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری چیز کا حکم دیتا ہوں، وہ ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت میں مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس وصیت نہ بتاؤں جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت میں فرمایا، میرے بیٹے، تم کو دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اور دو کاموں سے روکتا ہوں۔ ایک تو میں تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام آسمان و زمین کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور تمام آسمان و زمین کا ایک گھیرا ہو جائے تو بھی یہ کلمہ اس گھیرے کو توڑ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ کر رہے گا۔ دوسری اس چیز کا حکم دیتا ہوں، وہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کا پڑھنا ہے، کیونکہ یہ تمام مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اور میں تم کو دو باتوں سے روکتا ہوں، شرک سے اور تکبر سے، کیونکہ یہ دونوں برائیاں بندے کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جسے ایسا شخص پڑھے جس کی موت کا وقت قریب ہو تو اس کی روح جسم سے نکلتے وقت اس کلمے کی بدولت ضرور راحت پائے گی، اور کلمہ اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو غلام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں خدمت کے لیے کوئی خادم دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ انہوں نے عرض کیا، آپ ہی پسند فرما دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اس کو لے لو، لیکن اس کو مارنا نہیں، کیونکہ خیبر سے واپسی پر میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو شخص ان نمازوں کے لیے اچھی طرح وضو کرتا ہے، انہیں مستحب وقت میں ادا کرتا ہے، رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرتا ہے اور خشوع سے پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کی ضرور مغفرت فرمائیں گے، اور جو شخص ان نمازوں کو وقت پر ادا نہیں کرتا اور نہ ہی خشوع سے پڑھتا ہے تو اس سے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے مغفرت فرمائے چاہے عذاب دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پر ابو قاسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے تو کنفیوز نہ ہو، تو آگے پڑھتے ہیں۔ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ ان میں دین کی سمجھ بھی ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سیکھنے یا سکھانے کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص خیر کی بات سکھانے یا سیکھنے کے لیے مسجد جائے تو اس کا ثواب اس حاجی کے ثواب کی طرح ہے جس کا حج کامل ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا، قرآن کریم کی تلاوت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا اہتمام کیا کرو، اس عمل سے آسمانوں میں تمہارا ذکر ہوگا اور یہ عمل زمین میں تمہارے لیے ہدایت کا نور ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو، خرچ وہ دین کے کاموں میں اللہ کی راہ میں کرے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 ہی شخصوں پر رشک کرنا چاہیے، ایک وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف عطا کیا ہو اور وہ دن رات اس کی تلاوت میں مشغول رہتا ہو، دوسرا وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ دن رات اس کو خرچ کرتا ہو۔ حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبتوں میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہ جاتا ہے۔
حضرت محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ لوگوں سے محبت فرماتے ہیں تو ان کو مصیبت میں ڈال کر آزماتے ہیں، چنانچہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے صبر کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو بے صبری کرتا ہے تو اس کے لیے بے صبری لکھ دی جاتی ہے، پھر وہ روتا پیٹتا ہی رہ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجے تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں و پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک شخص کے لیے ایک بلند درجہ مقرر ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے عمل کے ذریعے اس درجہ تک نہیں پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیزوں مثلاً بیماریوں پریشانیوں وغیرہ میں مبتلا کرتے رہتے ہیں جو اسے ناگوار ہوتی ہیں، یہاں تک کہ وہ ان ناگواریوں کے ذریعے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر کا خوف اس کی آنکھوں میں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی، اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں اور اس کے دل میں کو غنی فرما دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کا مقصد دنیا بن جائے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکھیر دیتے ہیں، یعنی ہر کام میں اس کو پریشان کر دیتے ہیں، فقر کا خوف اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں، اور دنیا اسے اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے مقدر تھی، اور جس شخص کی نیت آخرت کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیتے ہیں، اس کے دل کو غنی فرما دیتے ہیں، اور دنیا ذلیل ہو کر اس کے پاس آتی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عادتیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے مومن کا دل کینہ، خیانت اور ہر قسم کی برائی سے پاک رہتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے عمل کرنا۔ نمبر 2، حاکموں کی خیر خواہی کرنا۔ نمبر 3، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چمٹے رہنا، کیونکہ جماعت کے ساتھ رہنے والوں کو جماعت کے لوگوں کی دعائیں کی طرف سے ہر طرف سے گھیرے رہتی ہے۔ حضرت درہ بنت ابی لہب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں بہترین شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف کا پڑھنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ نیکی کے کرنے والا، اور برائی سے بچنے کو کہنے والا، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ حضرت درہ بنت علی لہب رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں بہترین شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن شریف کا پڑھنے والا، سب سے زیادہ تقوی والا، سب سے زیادہ نیکی کے کرنے اور برائی سے بچنے کو کہنے والا، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہو۔ آج کی تعلیم یہیں ختم ہوتی ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اپنے سبھی دوستوں میں اس کو شیئر بھی کر دیں۔